بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج بات کریں گے نماز کے متعلق۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس کی روح کے مطابق نہیں پڑھ پاتے، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بار بار آتا ہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی، لیکن ہمیں نہیں مل پاتا۔ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ڈائگنوز کرتا ہے کہ کون سے جسم کے حصے میں وہ بیماری ہے۔ جب وہ اس حصے کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد اس حصے کے فنکشنز کو دیکھتا ہے اور پھر اس بیماری کے علاج میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں گے کہ نماز صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھ پاتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، نماز کو اس کی روح کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور اپنے جسم میں سے ہی دو حصوں پر ہم آج بات کریں گے، دو حصوں کو ڈائگنوز کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ کرپٹ ہو، خراب ہو، غلط ہو تو پوری باڈی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، کرپٹ ہوتی ہے۔ اور وہ حصہ کون سا ہے جسم کا؟ دل۔ کیا مطلب ہے کرپٹ ہونے کا؟ کہ انجائنا پیشنٹ ہو یا پھر ہارٹ اٹیک آئے اور ہارٹ پیشنٹ ہو؟ نہیں، یہاں پر اسپرچولی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں برائی ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اس طرح کی اخلاقی برائیاں ہوں، تو ہمارے پورے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری آنکھیں بھی غلط چیزیں دیکھتی ہیں، ہماری زبان بھی غلط چیزیں بولتی ہے، اور ہمارے کان بھی غلط چیزیں سنتے ہیں۔ جب آپ کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس میں سے یہ تمام برائیاں نکل جاتی ہیں، اور جب اس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر آپ نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں۔ پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی حالت وہی ہوتی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہوا دل کا معاملہ۔ اب بات کرتے ہیں زبان کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کی نمازیں چھوڑنے والا منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اس کی ہمیں 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اب ہم ان تینوں کوالٹیز کو ون بائی ون اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، خیانت بھی زبان سے ہوتی ہے، کیونکہ امانت جب آپ لے رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ زبان سے ایک اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ زبان دی ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ زبان سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی بھی زبان سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کو منافق بنانے میں اس کا پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے۔ اگر زبان ٹھیک نہیں ہے تو وہ منافق ہے، اور اگر منافق ہے تو اس کی فجر اور عصر کی نمازیں یقیناً چھوٹ جائیں گی۔ تو ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں پر کام کرنا ہے، جس سے ایک تو ہماری پوری باڈی ٹھیک ہو جائے گی، ہم اچھے کام کر سکیں گے، نیکی کی طرف ہمارا دل لگے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور کام کریں گے، اور اپنی زندگی میں پورے پورے دن کے آخر میں ضرور سوچیں کہ آج آپ کا دل کس کس سوچ کو لایا،